السلام علیکم، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ پائسز منتھلی ہوراسکوپ سپٹمبر 2021، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ پائسز، یہ مہینہ آپ کے لیے تبدیلیوں کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ بہت جو ٹائٹ سچویشن تھی اس میں تبدیلی آئے گی، اور سب سے بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ کے ظاہر کے بڑے اہم گھروں سے کے حوالے سے آئیں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کے خانہ مال کا حاکم سیارہ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، مون کو شرف بھی ہوگا، حبوط بھی ہوگا، جو کہ ہر مہینے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وینس اپنا ہاؤس چینج کرے گا 8ویں پوزیشن سے، جہاں پہ یہ آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر رہا تھا، یہ 9ویں پوزیشن میں چلا جائے گا، اور یہ آپ کے لیے بڑا انشاءاللہ زبردست ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ سن جو کہ آپ کے 7th ہاؤس میں اور اپنی ڈیبلیٹیڈ فارمیشن میں ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کے ظاہر کے 8ویں گھر میں جائے گا۔ یہ تھوڑا سا احتیاط طلب ہمارے لیے ضرور ہوگا، اور کچھ اثرات اس کے ملے جلے ہوں گے۔ اور اب یہ اپنی ڈیبلیٹیشن کے گھر میں جائے گا، یعنی کہ برج میزان میں جائے گا۔ اس کا ہمیں کچھ فائدہ بھی ہوگا اور کچھ نقصان بھی ہوگا، دونوں چیزیں ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے ہمیں فائدہ کیا مل رہا ہے، اس فائدے کو ضرور حاصل کرنا ہے، اور نقصانات کیا ہیں وہ میں ہائی لائٹ کر دوں گا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا حل بھی ضرور بتایا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جو بہت ایک اور اچھا ہے، مارس، جیسے کہ میں نے بتایا یہ گھر تبدیل کرے گا۔ مرکری کی ریٹروگریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونی ہے 27 سپٹمبر کو، اینڈ آف دا منتھ ہے۔ سو اس کی جو سب سے پہلی تبدیلی ہے وہ قمر درکب کی شکل میں آنی ہے۔ یہ بات جو تبدیلیاں کیا ہیں اور آپ پہ کس طرح سے اثر انداز ہوں گی، یہ بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور اس کو یہ سمجھیے گا کہ آپ کو آگاہی مل رہی ہے، آپ اس کے مد نظر اپنے لیے پلان کر سکتے ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں اس کے اوپر سٹیپ فارورڈ کر سکتے ہیں، بلا جھجک کر سکتے ہیں، اور جو احتیاط طلب چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کو جو حل بتایا جائے گا۔ جیسے کہ میں ایک اسپرچل کنسلٹنٹ بھی ہوں، ایک جم تھراپسٹ بھی، سو میں آپ کو جو حل بتاؤں گا اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے معاملات کو بہتر کر لیں گے۔ ایور ٹائم آپ کے لیے ایمرلڈ بہترین سٹون ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے جتنے بھی پائسز ہیں۔ مجھے تو اس کی لاجک جو سمجھ آ چکی ہوئی ہے، میں تو اس کو لازمی کہتا ہوں کہ ایمرلڈ کے لوگ جو ہے وہ ضرور پہنیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو پلینٹس موو کر رہے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ بھی آپ سٹون جو ہے وہ ویئر کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ہم اپنی غذا، اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں، اسی طرح ہم ان چیزوں کو بھی، قدرت کے جو معدنیات ہیں، جو فوائد ہمارے لیے ہیں، جو بھی دنیا میں پروردگار نے انسان کے لیے خلق فرمایا ہے، اس کو ہم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ سو یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجئے گا، تاکہ دوبارہ آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ کے پاس ویڈیوز جو ہیں وہ آتی رہیں۔ اور اگر اس سے مستفید ہوں تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجئے گا۔ سب سے پہلی تبدیلی 10 سپٹمبر کو آ رہی ہے، جو کہ قمر درکب کی شکل میں۔ قمر آپ کے ظاہر کے 5ویں گھر کا حاکم ہے۔ 5واں گھر آپ کی منگنی سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ کے لو افیئر سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ کے بچوں سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ کی پریگننسی سے ریلیٹ کرتا ہے، اور 5واں گھر آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ذہانت سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ اسکیل 12 سے 14 کی ایجوکیشن آتا یہ 2 دن کے لیے، لیکن چونکہ مون ہے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اثرات مرتب کرتا ہے، اسپیشلی ایموشنز کو یہ ڈیمیج کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کے ظاہر کہ 9ویں گھر میں جا کے اس کو حبوط ہونا ہے۔ سو دونوں جگہ آپ کی ڈیمیج ہوں گی، 5واں گھر بھی اور آپ کا 9واں گھر بھی۔ 9واں گھر بیرون ملک سفر ہے، سسرالی اقارب کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے، اس کے علاوہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، آپ کا اسپرچولیزم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر کسی سے ہیلپ لے رہے ہیں، کوئی اسپرچول ہیلنگ لے رہے ہیں، کوئی گائیڈ لائن لے رہے ہیں، تو وہ بھی ہم یہیں سے دیکھتے ہیں، تو وہاں سے یہ سلسلے آپ کے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ آن ٹائم 10 سپٹمبر کو ہی 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دیجیے اور پروردگار کی امان حاصل کیجیے۔ 2 دن کے لیے یہ ٹائم ہوتا ہے، اور یہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اس کی پوری ڈیٹیل آپ ہمارے واٹس ایپ سے لے سکتے ہیں۔ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں اس کو فالو کر کے، یعنی انسٹاگرام پہ آ جائیں، فیس بک پہ آ جائیں، تو یہ ہم اس کے آغاز اور اینڈ کا ٹائم بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس طرح آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ اسی ڈیوریشن میں لانگ ڈسٹنس جرنی کا کوئی پلان یہ کرنے سے بھی گریز کیجیے گا، اور اس کے علاوہ محتاط رہیے گا، کسی کو آپ نے ویزا وغیرہ نہ اپلائی کرنا ہے، نہ اس کے حوالے سے آپ نے پیسے دینے ہیں۔ سو آپ صرف
آن ٹائم بھی 2 کلو چاول آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے تو پروردگار کی امان حاصل کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے لیے. اور بنیادی مقصد جو ہوتا ہے آپ کو اسٹرولوجیکل حوالے سے جو ہے, اس کو میں تو صدائے کواکب کہتا ہوں, کہ آپ کے پاس کیا پلینٹس جو ہیں وہ کیا کال دے رہے ہیں, کیا آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں, کیا مومنٹس بن رہی ہیں, اس کا آپ کو پتہ ہو. اگر آپ کو پتہ ہوگا تو یقیناً آپ ایسے کاموں سے اوائڈ کریں گے. اور ایک چھوٹی سی پرائس یعنی صدقہ, لیکن صدقے کے بارے میں جو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتا ہے, اس کے مطابق اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ موجود ہے. اب ایک اچھا اسٹرولوجر, ایک اسپرچول کنسلٹنٹ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ صدقہ اتنی کوانٹٹی میں جو ہے وہ دینا چاہیے. تو یہ بالکل اسی طرح کہ جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ کی پرابلم یہ ہے, تو اس پرابلم کے لیے آپ یہ میڈیکیشن اتنی پوٹینسی میں آپ لے لیجئے تو انشاءاللہ آپ بفضل تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بالکل وہی سسٹم ہے. اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے وینس. وینس آپ کے ظاہر کہ 8ویں گھر میں موجود ہے اور 11 سپٹمبر تک یہیں پہ رہے گا. 8ویں گھر میں موجود رہتے ہوئے یہ کچھ اچھے اور کچھ برے دونوں طرح کے اسپیکٹ دیتا ہے. اچھا اس لیے کہ اب اس کا اپنا گھر ہے. سو شریک حیات اور شریک کار سے ملنے والی جو انکم ہے, یا اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں, ایک لیڈی ہیں, اور آپ کا سورس آف ارننگ ڈیفینیٹلی آپ کا ہسبینڈ ہے, تو وہاں سے آپ کو پراپر پیسے انشاءاللہ ملتے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا فیئر کا شکار بھی کرتا ہے, اور آپ کے جو لائف پارٹنر ہے اس کو کچھ بیڈ ہیبٹس اور کچھ بیڈ ایسوسیشن کی طرف بھی جو ہے وہ موو آن کرواتا ہے. سو یہ چیز آپ کی 11 سپٹمبر کے بعد انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی, جب ظاہر کہ 9ویں گھر میں وینس جائے گا. وینس جب 9ویں گھر میں جائے گا تو آپ دینداری کے ساتھ ساتھ دنیا داری کی طرف بھی آپ جو ہے آپ کا فوکس بڑھتا چلا جائے گا. آپ کا وزڈم میں تبدیلی آئے گی, بہت اچھی وزڈم کی طرف آپ جائیں گے, آپ کی تھاٹس اچھی ہوں گی. مادیت کو بھی آپ فوکس کریں گے اسپرچولیزم کے ساتھ ساتھ, بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ دنیاوی جو چیزیں ہیں اس کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے, اور دین بھی متاثر نہ ہو آپ کا. تو اس چیز پہ آپ کا تھوڑا سا فوکس رہے گا. پھر یہ آپ کے چونکہ تیسرے گھر کا حاکم ہے, تو آپ کو تیسرے اور 9ویں گھر میں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں بہتری لے کے آئے گا. آپ کی بیسک ایجوکیشن جو ہے یعنی اسکیل 12 تک کی, اس میں بہتری ہوگی. اگر آپ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ بہتری کے آثار ملنے شروع ہو جائیں گے. نزدیکی اور دور کے بہت سارے سفر, بہت کچھ سیکھنے کے لیے اور اپنی سوشل لائف کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کر سکیں گے. بہن بھائی چاہے وہ آپ کے اپنے ہیں چاہے آپ کے سسرالی بہن بھائی ہیں, دونوں سبلنگز کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ بہت ہی بہتر ہوتا چلا جائے گا. تقریر میں بہتری آئے گی, فنون لطیفہ کی طرف, آرٹ کی طرف, گیلری کی طرف, اور اکلٹ سائنسز کی طرف, نوادرات کی طرف, اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں اس کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا. آپ پریکٹیکل میں بھی اس طرف جائیں گے, نالج بھی گین کریں گے. دوست احباب کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب دونوں سائڈ کے, ان کے لیے بھی انشاءاللہ کافی فروٹفل ثابت ہوں گے, اور یہاں سے آپ کو اچھی ویوز ملیں گی. یہاں سے تسلیس کی نظر اس کی بنتی ہے آپ کے اسینڈنٹ کے ساتھ, تالے کے ساتھ. تو جوپیٹر جو کہ تالے سے پیچھے ایک گھر گیا ہوا ہے اور آپ کو تھوڑا سا فیئر کا شکار کر رہا ہے, یہ اس میں سے آپ کو فیئر میں سے نکالے گا انشاءاللہ باذن اللہ. اور انشاءاللہ آپ وینس کی اس تبدیلی سے کافی بہتر جو ہے وہ محسوس کریں گے. 15 سپٹمبر کو مارس جو کہ 7ویں گھر میں موجود ہے, یہ آپ کے ظاہر کے 8ویں گھر میں چلا جائے گا. مارس جب تک 7ویں گھر میں موجود ہے یہ آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہوتا ہے. آپ کے جو لائف پارٹنر ہے اس کو بوائل کرتا ہے اور اس کو ٹیمپرڈ کرتا ہے, اور 7ویں پلیسمنٹ مارس کی جو ہے وہ اچھی نہیں کاؤنٹ ہوتی. اس طرح یہ شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ کچھ اختلافات کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے کے جاتا ہے. سو یہاں پہ سن بھی موجود ہے. آپ کا پارٹنر چیزوں کو اپنی کمانڈ میں لینے کی کوشش کرے گا, اتھارٹی, اور آپ اس کے لہجے میں کھڑا پن دیکھ سکیں گے. یعنی ایک بندہ جو پہلے آپ سے بڑے پولائٹلی چلتا تھا, اب اس کا لہجہ تبدیل ہو رہا ہے, اس کے مزاج میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں حاکمیت آ رہی ہے, لارڈشپ آ رہی ہے. اچھا مغرب ہو تو یہ چیزیں چل جاتی ہیں, مشرق ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ایک میل ہیں اور ایک فیمیل جب وہ آپ کو کرتی ہے تو ہمارا میل معاشرہ تو اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتا, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں سیدھے زمین آپ ایسا بولی کیوں میرے ساتھ, ہاں آپ نے یہ کیا. یہ سب چیزیں بھی ہمیں اسی معاشرے میں رہتے ہوئے دیکھنے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلینٹس وہی ہیں, لیکن ایک مغرب میں جو بندہ رہتا ہے اس کے ساتھ پلینٹس جب چینج ہوں گے تو اس کے رویے اور ہوں گے, مشرق کے بندے کے رویے اور ہوں گے. سو اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو کہ میں نے پریکٹیکل لائف میں دیکھا, میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں.
تو آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے 15 تاریخ کے بعد. 15 تاریخ کے بعد سن تو یہیں پہ ہوگا لیکن مارس 8ویں گھر میں آ جائے گا. مارس کے 8ویں گھر میں آنے سے یہ اس کی اپنی پلیسمنٹ ہے. 8ویں نیچرلی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے, حالانکہ برج میزان میں آ رہا ہے, بہت اچھا نہیں. تو یہ آپ کے لیے پھر بھی قدرے بہتر ہوگا. وہ جو ایک ٹیمپرڈ والا معاملہ تھا وہ قدرے کم ہو جائے گا. اس کے بعد 23 کو سن بھی یہیں پہ آ جائے گا. جب یہ دونوں یہاں پہ ہوں گے تو پھر کچھ معاملات میں اب دونوں کو ملا کے آپ کو پھر کچھ معاملات میں تبدیلی, مثبت بھی منفی بھی, آپ کے وراثتی معاملات یہ حل ہونے کی طرف جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ فائنینشیل معاملات میں آپ تھوڑے سے ٹائٹ ہوتے چلے جائیں گے, چونکہ مارس یہاں سے بیٹھ کے 180 ڈگری سے اپنے ہی گھر کو مقابلے کی نظر دیکھے گا جو آپ کا خانہ مال ہے. سو لین دین میں آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے, اور کسی بھی قسم کے اسلحے سے, آتشی اسلحے سے یا تیز دھار آلات سے یا پیٹرولیم پروڈکٹ سے یا الیکٹرک کی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے آپ کو اپنی سیفٹی میئرز کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ کو اپنے سپاؤس کی ہیلتھ کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی امپلائز کی وجہ سے سن یہاں پہ آ رہا ہے, آپ کو اپنے امپلائز کی وجہ سے کچھ نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے. سو ان کی طرف سے بی کیئرفل, بہت احتیاط کیجیے گا, اپنی صحت کا بہت خیال کیجیے گا. اور جاب چھوڑنے کی غلطی آپ نے 23 کے بعد بالکل نہیں کرنی, ادروائز آپ کو تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ کم از کم بھی, ویسے تو اس وقت جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں یہ بلکہ ورلڈ کے گلوبلی یہی چل رہے ہیں کہ جاب چلی جائے تو پھر ملنی مشکل ہو جاتی ہے. سو یہ غلطی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی. 23 کو شف قمر ہوگا جو کہ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہوگا. 5ویں گھر کا کہ میں بچوں کے حوالے سے خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے. ایجوکیشن سیکٹر آپ کی بیسک کی ہو یا اسکیل 12 سے 14 کی ہو, دونوں میں بہتری آئے گی. تحریر اور تقریر کے معاملات بہتر ہوں گے. بچوں کے ساتھ مل کے آپ کا کہیں گھومنے پھرنے کا کوئی پلان بن سکتا ہے, کوئی نزدیکی سفر, کسی بہن بھائی کی طرف آپ موومنٹ ہوگی. سوشل ایکٹیویٹیز آپ کی کافی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی لو لائف میں جو ہے وہ بہتری آئے گی, اور بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آپ کو جو ہے وہ مل سکتی ہے. آپ کے بچوں کی گڈ لک میں اضافہ ہوگا, اور ہو سکتا ہے ان کے کوئی رکے ہوئے کام بھی جو ہے وہ پروردگار کے فضل سے انجام بخیر جو ہے وہ ہو جائیں. 27 کو مرکری جو ہے اس کی ریٹروگریشن ہوگی, اور یہ ذائچے کے 8ویں گھر میں ہے. یہاں پہ آپ کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. مرکری سارا مہینہ آپ کے یہیں پہ رہے گا. ریٹروگریشن کو تو میں بعد میں اب ڈسکس کروں گا, پہلے میں بتاؤں کہ مرکری یہاں پہ رہ کے کرے گا کیا. مرکری یہیں پہ رہے گا پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت کے حوالے سے, اور گھر میں پیس آف مائنڈ سے آپ کو تھوڑا سا دور کرے گا. آپ کا دل کرے گا اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور جایا جائے, کوئی تھوڑا سا ڈسٹنس کیا جائے, کچھ نیا کیا جائے. اور اسی طرح کیونکہ 7ویں گھر کا حاکم ہو کے 8ویں گھر میں ہے, سو یہ آپ کے شریک حیات سے اس کی ہیلتھ کے معاملات کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو پریشانی کا سے واسطہ کروا سکتا ہے. 27 کے بعد جب یہ رجت میں چل جائے گا تو کسی بھی قسم کے وراثتی معاملات میں ایگریمنٹ کرنے سے گریز کیجیے گا. پراپرٹی اور سواری کی خرید و فروخت اور گھر کے جو کمفرٹس ہیں اس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز آپ کو پھر نہیں کرنا, آپ کو بے حد احتیاط کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی الائنمنٹ کو جو ہے وہ بیلنس رکھنا پڑے گا. یعنی اس میں الائنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو فوکس رہنا پڑے گا کہ جو آپ کر رہے ہیں اسی کے اوپر آپ چلیں, آپ نے فیئرز کا شکار نہیں ہونا. اچھا, اس کے علاوہ کچھ آپ کو اپنی جو عزائم مخصوصہ ہیں وہاں سے بھی کچھ پرابلمز آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. سو یہ آپ کے لیے بڑی احتیاط کی بات ہوگی. اس کے علاوہ آپ کی چسٹ, آپ کے لنگس, ان سے متعلقہ اگر کوئی آپ پرابلم کا شکار ذرا سا بھی ہوں تو پہلی فرصت میں ڈاکٹر کو رجوع کیجیے گا. 500 گرام مونگ ثابت کا صدقہ دینا ہر بدھ کو اپنا معمول بنا لیجیے گا. یہ تقریباً 15 سے 20 دن کا ٹائم ہوتا ہے. بہرحال انشاءاللہ چونکہ یہ اینڈ آف دا منتھ ہے تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اکتوبر کے جو ذائچے میں بتاؤں گا اس میں بتا دوں گا کہ مرکری کب جو ہے وہ سٹینڈ بائی ہو رہا ہے اور آپ کی پوزیشن کب بہتر ہو رہی ہے. سو یہ تھا اس ہفتے کا ایک اوور لک, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے معاملات کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے ان ہدایات پہ عمل کریں گے, اور اگر آپ عمل کریں گے تو بفضل تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر مجھے کوئی بتا دے کہ بھئی اگلے چوک میں, کل ابھی میں روڈ پہ تھا تو ٹریفک جیم کا تھا, ایک آدمی اللہ اس کا بھلا کرے وہ ایک انڈر پاس کے اوپر ہی کھڑا ہوا اشارہ کر رہا تھا لوگوں کو اس طرف نہ جائیں, ادھر ہو جائیں, ادھر ہو جائیں. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ میرے سمیت جو ہے وہ ایک سٹک پوزیشن میں جانے سے جو ہے وہ بچ گئے. تو ایگزیکٹلی میں بھی وہی کر رہا ہوں. میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہو کے آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ رائٹ ہو جائیں یا لیفٹ ہو جائیں. امید کرتا ہوں جیسے میں نے اس کو یاد رکھا اسی طرح
آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.